خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خولید اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خامد کا نام عتیق بن عابد مقسومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو خالہ بن عباس سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور خالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو خالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھیں، انہیں مال تجارت دیکھ کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی تھیں۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا دوں گی۔ رسول اللہ نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12:30 اگیا، حق مہر مقرر ہوا۔ یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے بھی نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر مشکل پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتی۔ مثلاً جب آپ پر پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار ہرا میں پیش آنے والے واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پالوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔
مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعبہ ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المعلی میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کو اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ سراپا سلامتی ہے اور جبریل پر بھی سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اب اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے، اس لیے یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ